ہیں جن کی لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو ہم پر حضور کی شان برہانیت واضح ہوتی ہے۔ صرف آپ کا جسم ہی نہیں، آپ کے اعضاء مبارک ہی نہیں، آپ کی صفات مبارک ہی نہیں، آپ کے معجزات ہی نہیں، آپ کے کمالات ہی نہیں، جس لحاظ سے بھی دیکھا جائے حضور ہمارے لیے شان برہانیت رکھتے ہیں۔ اگر حضور کا علم دیکھ لیا جائے تو حضور کو اللہ نے وہ علم عطا کیا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ حضور کو اللہ نے وہ علم عطا کر دیا جو علوم آپ کے پاس نہیں تھے، رب العالمین نے وہ تمام کے تمام علوم آپ کو عطا کر دی۔ اور صرف یہی نہیں، آج کی جدید سائنس پیشین گوئی کرتی ہے، وہ پیشین گوئیاں غلط ثابت ہو جاتی ہیں، بعض دفعہ وہ صحیح ثابت نہیں ہوتی، لیکن حضور کی شان برہانیت اس لحاظ سے بھی ہے کہ آپ نے جو پیشین گوئیاں کی اللہ رب العالمین نے وہ بھی تمام کی تمام پوری فرما دی۔ جو پیشین گوئی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، رب العالمین نے وہ تمام کی تمام پیشین گوئیاں پوری کر دی۔ غزوہ بدر کی بات کر رہا ہوں، سیاستہ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر سے ایک روز قبل 16 رمضان کو نشان لگانا شروع کر دیے، مختلف مقامات پر نشان لگا رہے ہیں۔ صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نشان کس چیز کے لگا رہے ہیں؟ حضور نے جواب دیا، فرمایا اے صحابہ نشان یہ لگا رہا ہوں کہ کل اس مقام پر ابو جہل مرا پڑا ہوگا، اس مقام پر عتبہ مرا پڑا ہوگا، اس مقام پر ولید مرا پڑا ہوگا، اس مقام پر فلاں کافر مرا پڑا ہوگا۔ چنانچہ کتب حدیث میں آتا ہے 16 کو نشان لگائے، 17 کو جنگ ہوئی، جنگ کے بعد صحابہ نے یہ نشانات چیک کیے۔ حضرت انس بھی حدیث کو روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ بھی حدیث کو روایت کر رہے ہیں، حضرت عمر بھی حدیث کو روایت کر رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم۔ آپ سب روایت کرتے ہیں کہ جب ہم نے جنگ کے بعد ان نشانوں کو چیک کیا، فرماتے ہیں ما ماتا احدہم عن موضع یدی رسول اللہ۔ حضور نے جو نشان لگائے تھے کوئی بھی کافر اس نشان سے ایک انگلی بھی آگے پیچھے نہیں پڑا ہوا تھا۔ تو یہ ہے حضور کی شان برہانیت کہ آپ نے جو پیشین گوئیاں کی اللہ رب العالمین نے وہ پیشین گوئیاں بھی ساری کی ساری پوری فرما دی۔ حضور کو جس لحاظ سے دیکھا جائے وہ آپ کی شان برہانیت بن جاتی ہے۔ آپ جو کتاب لے کر آئے ہیں قرآن پاک، اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ بھی شان برہانیت ہے۔ اگر ہم دین اسلام کو دیکھ لیں، آپ جو دین لے کر آئے ہیں، جو شریعت لے کر آئے ہیں، ایسی عظیم شریعت جو دنیا کے ہر مرحلے پر، دنیا کے ہر موقع پر ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ صرف دنیا ہی نہیں، قبر کی منزلوں کے متعلق، حشر کی منزلوں کے متعلق، حشر اور قبر کے بعد کی جو آخرت کی منازل ہے ان کے متعلق، ہر منزل کے متعلق رہنمائی کرتی ہے۔ اس لحاظ سے بھی دیکھ لیا جائے تو آپ جو شریعت لے کر آئے ہیں یہ بھی آپ کی شان برہانیت بن جاتی ہے۔ دنیا میں بڑے دین آئے لیکن کوئی بھی دین جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، جب لے کر آئے قیامت تک وہی دین سب کے لیے ہے، سب علاقوں کے لیے ہے اور سب لوگوں کے لیے۔ یہ حضور کی شان برہانیت ہے۔ لیکن میں اس مقام پر یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضور شریعت لے کر آئے، دین لے کر آئے، اسلام لے کر آئے اور ہمیں بہت بڑی سعادت ملی کہ ہم حضور کی امت میں سے ہوئے، لیکن ہم آپ کی امت میں سے ہونے کا حق ادا نہیں کر رہے۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ اللہ رب العالمین نے حضور کو دین اور شریعت و ہدایت عطا کر کے بھیجی تھی۔ مقصد یہ تھا کہ آپ دین کو تمام دینوں پر غالب کر دیں، آپ دین کو تمام علاقوں پر غالب کر دیں، آپ دین کو تمام ملکوں پر غالب کر دیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عظیم جو ہے وہ خدمات انجام دی، دین اسلام کے لیے کارہائے نمایاں انجام دیے، آپ کے صحابہ نے انجام دیے، مملکت اسلامیہ کو لاکھوں مربع میل علاقہ جات دیے،
دین کا نفاذ کیا، شریعت کا نفاذ کیا، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو صحابہ نے ہر سو پہنچایا. لیکن آج یہ وقت آ چکا ہے کہ ہم مسلمان کثیر ہونے کے باوجود، ہم مسلمان ہر علاقے میں موجود ہونے کے باوجود، ہم مسلمان ہر قسم کے وسائل کے باوجود دین کے فروغ کے لیے کردار ادا نہیں کر رہے. آج اسلام کی اقدار جو ہے وہ پست ہوتی جا رہی ہیں. آج بڑی ہی سازش کے تحت غیر مسلموں کی اقدار کو فروغ ہو رہا ہے. میڈیا کے ذریعے، مختلف چینلز کے ذریعے، مختلف جو ہے سیریز کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے غیر مسلموں کی اقدار کو ہمارے نسلوں کے ذہنوں میں بٹھایا جا رہا ہے، ہمارے علاقوں میں فروغ دیا جا رہا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کے اس پروگرام میں ہم مسلمان یہ عہد کریں کہ ہم نے حضور کے دین کے فروغ کے لیے ہر قسم کی قربانی دینی ہے. ہم نے اپنی زندگیاں، ہم نے اپنی جوانیاں، ہم نے اپنے اللہ رب العالمین کی طرف سے دیے ہوئے یہ اعضاء دین اسلام کے لیے وقف کرنے. آج ہمیں اس چیز کا عہد کرنا چاہیے کہ ہم نے اپنے ملک کو نظام مصطفیٰ اور نظام اسلام کا گہوارہ بنانا ہے. آج ہم نے دین کی اقدار کے فروغ کے لیے ہر قسم کی قربانی دینی ہے، اور اس سلسلہ میں ہم نے بہت کام کرنا ہے اور اپنے ملک کو نظام مصطفیٰ کا گہوارہ بنا کر دم لینا. آج بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم اتنے کثیر ہو کر، اتنے زیادہ ہو کر، حضور کے غلام کہلا کر غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کہ نعرے لگا کر پھر بھی ہم دین کو غالب نہیں کر رہے، دین کے لیے کردار ادا نہیں کر رہے، دین کے لیے جو خدمات ادا ہونی چاہیے وہ ادا نہیں کر رہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہم میں کچھ کمزوریاں ہیں. امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی بات سنا کر اختتام کو پہنچوں گا. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا الناس کلہم موتا الا العلماء. فرمایا کہ سب سے پہلے مسلمان کے لیے علم ضروری ہے. اگر علم نہیں ہوگا تو انسان جو ہے یہ مردے کی طرح ہے. جس طرح مردہ جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا، فرمایا اس طرح اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے تو تم کسی کام کے نہیں. جب تم میں علم ہی نہیں، عمل کیا ہوگا؟ جس خیاباں میں شجر ہی نہیں، پھل کیا ہوگا؟ کسی باغ میں اگر درخت ہی نہ ہو تو پھل کہاں سے آئے گا؟ اسی طرح اگر ہمارے پاس علم نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین کے احکامات کا علم نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین نے جو کام ممنوع کیے ہیں ان کا علم نہیں ہوگا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات دیے ہیں ان کا علم نہیں ہوگا، جو حضور نے جن کاموں سے منع فرمایا ان کا علم نہیں ہوگا، تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہم علم حاصل کریں. علم جو ہے وہ شریعت کا علم بھی ہے، علم جو ہے وہ علم الادیان بھی ہے، علم الابدان بھی ہے، علم شریعت بھی ہے. یہ تمام علم ہمیں حاصل کرنا ہوں گے. عصر حاضر کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جو علوم ہے یہ علوم بھی سیکھے، شریعت کے علوم بھی سیکھے، دین کے علوم بھی سیکھے، سب علوم سیکھے. پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ امام غزالی فرماتے ہیں والعلماء نیام الا العاملین. فرمایا جب تم نے علم سیکھ لیا تو بات مکمل نہیں ہو جاتی. جب تم نے علم سیکھ لیا تو تمہارا کام مکمل نہیں ہو گیا. فرمایا علم سیکھنے کے بعد تمہارا یہ کام ہے کہ تم نے اس علم پر عمل بھی کرنا ہے. تم نے اس علم پر عمل بھی کرنا ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. تو علم کے بعد اس علم پر عمل کرنا بہت ضروری ہے. آج پہلی بات تو علم نہیں، اگر علم ہے تو علم پر پھر عمل نہیں. تو عمل ضروری ہے. عمل کے بعد کیا کرنا ہے؟ امام غزالی فرماتے ہیں والعاملین کلہم فی خطر الا المخلصین. فرمایا جب تم نے علم سیکھ لیا پھر علم پر عمل کرو. جب علم پر عمل کر لیا تو اب بھی بات مکمل نہیں ہو گئی. فرمایا اس کے بعد ضروری یہ ہے کہ تم اپنی نیتوں میں خلوص پیدا کرو. تمہاری نیت اچھی ہونی چاہیے، تمہاری نیتیں بہتر ہونی چاہیے، تمہارا کام خدا کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. تمہارے مقاصد جو ہیں ان کا نظریہ یہی ہونا چاہیے کہ جو کچھ کر رہا ہوں اللہ کے لیے کر رہا ہوں.
اخلاص ہونا چاہیے۔ حضرات محترم، میں بتا دینا چاہتا ہوں، اگر اخلاص نہیں ہوگا تو نمازیں بھی کسی کام کی نہیں، اور اگر اخلاص ہوگا، آپ رات کو سوتے ہیں، نیت یہ ہو کہ کمزوری دور ہوگی، تھکاوٹ دور ہوگی، صبح اٹھ کے عبادت کریں گے، صبح اٹھ کے رزق حلال کمائیں گے، تو یہ سونا بھی آپ کے لیے باعث ثواب بن جائے گا۔ تو عرض کر رہا تھا، سب سے پہلے علم، علم کے بعد عمل، عمل کے بعد پھر اخلاص، اخلاص کے بعد بات مکمل نہیں ہو جاتی۔ فرمایا والمتقین کلہم فی خطران الا المتقین۔ فرمایا جب علم بھی آ گیا، عمل بھی آ گیا، نیک نیتی اور اخلاص بھی آ گیا، تو اس کے بعد ضروری ہے کہ تمہارے دلوں میں اللہ رب العالمین کا خوف بھی پیدا ہو جائے۔ تم دنیا کے جس کونے میں ہو، تم شہروں میں ہو یا بیابانوں میں ہو، تم ویرانوں میں ہو یا بستیوں میں ہو، تم پستیوں میں ہو یا بلندیوں میں ہو، تم شہروں میں ہو یا بیابانوں میں ہو، تم جس علاقے میں بھی ہو، تمہارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ کائنات کا خالق و مالک ہمیں دیکھ رہا ہے، ہر لمحہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہر لمحہ جو ہے وہ ہمارے تمام اعمال کا محاسبہ ہو رہا ہے، ہمارے اعمال جو ہیں وہ لکھے جا رہے ہیں، ہمارے کام جو ہیں ان کو تحریر کیا جا رہا ہے، اور ہمیں ہر عمل کی جزا ملنی ہے۔ یہ چیز ہمارے ذہن میں ہو، اگر ہمارے ذہن میں یہ چیز ہوگی، یہ چاروں چیزیں ہم اپنا لیں گے، امام غزالی فرماتے ہیں پھر تم صحیح مسلمان اور صحیح مومن بن جاؤ گے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے، آج خوف خدا جو ہے وہ ہمارے دلوں سے اٹھ چکا ہے۔ آج لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے دماغوں میں اللہ رب العالمین کا جو خوف ہونا چاہیے تھا وہ خوف موجود نہیں ہے۔ میں بتا دینا چاہتا ہوں، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں جا بجا فرمایا، قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ لوگوں اپنے آپ کو، اپنے اعزاء اقرباء کو، اپنی آل اولاد کو اگر ان کی خیر خواہی چاہتے ہو تو ان سب کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ صرف یہ خیر خواہی نہیں ہے کہ تم انہیں دنیا کی نعمتیں کھلاؤ، تم انہیں دنیا کے رزق کا اہتمام کر دو، فرمایا اصل خیر خواہی چاہتے ہو تو اللہ کے احکامات کے مطابق انہیں رزق بھی کھلاؤ اور جہنم کی آگ کا ایندھن بننے سے بھی بچاؤ۔ میں آپ کے سامنے انڈیا میں جو واقعہ بھی پیش آیا کچھ روز قبل، انڈیا میں ایک نوجوان کو قبر کے اندر ڈالا گیا، قبر بند کر دی گئی، 3 گھنٹے بعد پوسٹ مارٹم کے لیے دوبارہ قبر کھولی گئی۔ اخبارات میں یہ واقعہ چھپ چکا ہے، اس نوجوان کی قبر 3 گھنٹے بعد جب کھولی گئی، دنیا یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس کے پورے جسم پر ایسے سوراخ ہیں جیسے ڈرل سے کسی نے موریاں کی ہوتی ہیں، جیسے ڈرل سے آپ دیوار میں سوراخ کرتے ہیں، اس کے پورے جسم پر، اس کی ہڈیوں اور اس کے ماس پر، پورے جسم پر ڈرل سے سوراخ کیے گئے ہیں۔ گھر والوں نے بتایا کہ یہ کبیرہ گناہ کا مرتکب تھا، یہ کثیر تعداد میں کبیرہ گناہ کیا کرتا تھا۔ تو حضرات محترم، اللہ رب العالمین ہمیں نشانیاں دکھا رہا ہے، آج بھی دنیا میں اللہ رب العالمین ہمیں یہ نشانیاں دکھا رہا ہے کہ اگر تم میرے اور میرے حبیب پاک کے احکامات پر عمل نہیں کرو گے تو دنیا میں بھی سکون و چین نہیں پاؤ گے، دنیا میں بھی بے سکونی تمہارا مقدر بن جائے گی، اور قبر حشر کی منزلیں میں بھی تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میں انڈیا کے اس مشہور گلوکار کی بات کرنا چاہتا ہوں جسے لوگ مائیکل جیکسن کہتے ہیں۔ دنیا کا عظیم امیر آدمی تھا، شہرت بھی تھی، دولت بھی تھی، اور وہ میوزک کا بھی بہت ماہر تھا، بلکہ شہنشاہ میوزک کہا کرتے تھے لوگ اس کو، پاپ میوزک کا بادشاہ کہا کرتے تھے لوگ اس کو۔ جب وہ مرا، پوسٹ مارٹم رپورٹ میں نے انٹرنیٹ میں پڑھی، اس کی بتایا گیا کہ وہ اس لیے مرا ہے تو اس کو ذہنی ٹینشن تھی، اس کو ڈپریشن تھا، اس کو سکون نہیں تھا۔ دنیا کی ہر دولت اس کے پاس موجود ہے، دنیا کا جاہو جلال جاہو جمال اس کے پاس موجود ہے، دنیا کی نعمتیں اس کے پاس موجود ہے، پھر بھی ٹینشن ہے، پھر بھی ڈپریشن ہے۔ اس کی دوائی کھاتا تھا، دوائی زیادہ کھا لی، اس وجہ سے فوت ہو گیا۔ تو میں ضرور کہوں گا، اے لوگوں، اے مسلمانوں، دنیا کا مال،
دنیا کے جاہ و جلال، دنیا کے رتبے، دنیا کی یہ نعمتیں، یہ تمہیں سکون اور چین نہیں دے سکتی۔ اگر سکون اور چین چاہتے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے